ساتھ ہونا چاہیے. مل کر کے بیٹھنا، توجہ کے ساتھ بیٹھنا، یہ دینی مجالس کے آداب ہے. ہم جتنی توجہ سے بیٹھیں گے یہ بیٹھنا عبادت بھی ہوگا اور اللہ پاک اس کی برکت سے وہ باتیں کہلوائے گا جو کہنے والے کی بھی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ، اور سننے والوں کی نجات کا ذریعہ بنے گا. میں لمبی بات نہ کر کے بہت مختصر طور پر ایک بات ارد کریں، اور بہت ممکن ہے جو ابھی بیان آپ کے سامنے ہوا ہے وہ اور اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں آئے گا. اس لیے کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کا پڑھانے کے سلسلے میں ان کا چہرہ بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں نے انہیں ابھی جو بات بیان ہوا اسی کو سامنے رکھ کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے سادے الفاظوں میں عرض کریں. اللہ پاک مجھے صحیح طور پر کہنے کی اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو ہمارے یہاں آج کل شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. باتیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہیں، جانے مختلف یہاں بھی ہو رہی ہیں. دیکھو شادی کے موقع پر بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں. انہیں انتظامات میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دلہا کے لیے دلہا میاں کے لیے کپڑے سلے جاتے ہیں. اس کے لیے کپڑے سلتے ہیں. اب جناب والا اس کی شادی کا وقت آ گیا، تاریخ قریب ہو رہی ہے، تو اب اس کے لیے کپڑوں کے سلنے کا مسئلہ بہت عمدہ قسم کا کپڑا خرید کر کے لے آیا. اس نے سلنے کے لیے سوچا کہ سنڈیلے میں اچھے ٹیلر نہیں رہتے، لکھنؤ میں سلنے والے بڑے اچھے رہتے ہیں، چلو لکھنؤ لے چلے اس کو. اب وہ اپنا کپڑا لکھنؤ لے کے گیا اور لکھنؤ کا جو مشہور ٹیلر ہے اس کی جو دکان ہے وہاں پہنچا. کہا کہ بھائی ہمارے لیے جو ہے تم قمیص سل دو. قمیص سمجھ میں آ گئی نا، قمیص سل دو ہمارے لیے. اب اس نے کہا بھائی دیکھو سالک چل رہی ہے اور کام بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، دادا ہم تمہاری قمیص نہیں سل پائیں گے. اب آپ تلے ہوئے ہیں تجارت درامد کرنے کی، بھائی تم مشہور ہو، تمہاری شہرت کی بنیاد پر آئے، سلائیں گے تو تم ہی جو سلائیں گے. ایسے موقع پر کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس آدمی کو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہہ دیتا اچھا ہم سلائی دگنی دے دیں گے لیکن سل دو تم. اب دلہا نے سوچا کہ چلو اچھی بات ہے سلوا لو، اسے سلوا لو، ہم دگنی قیمت دے دیں گے. تیار ہو گیا، سلائی دگنی دے گی. اب اس نے اپنی قمیص ناپ دی، ناپ کر دو، ناپا، اور ناپنے کے بعد جو ایک اچھی قمیص اس کی خود تھی جو اس کو پسند تھی اور اس کی نظروں میں اب عمدہ تھی اور جس کو پہن کر کے وہ خود چھوٹا تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے کے گیا اور کہا دیکھو پیمائش کر لی، ناپ لیا، لیکن نمونے کے لیے سیمپل کے لیے قمیص تم کو دے رہے ہیں. اور ہمارا کپڑا بالکل اسی طرح سل کر کے آپ دیکھیں چلے آئے. اب اطمینان ہے کہ جب شادی کا وقت آئے گا تو ہمارے لیے کپڑا بہترین قسم کا آپ پہنیں گے اور پلسٹر کر کے لائیں گے. اب آپ گئے، بالکل شادی کا وقت قریب جلا گیا، بس 3-4 دن باقی رہ گئے، کپڑا لے آیا جا رہا. اب پہنچا، اس نے باقاعدہ کپڑا سل کر کے اور اس کو باقاعدہ تہہ کر کے اور لفافے میں رکھ کر کے دے دیا کہ لو بھائی کپڑا. اب آپ نے سوچا کہ لاؤ ذرا کھول کے دیکھے سلا کیا ہے، اس نے سلا کیا. اب معلوم جناب والا اس نے دیا تھا قمیص سلنے کے لیے، تو بجائے قمیص سلنے کے اس نے بنیان سل دی. ارے تو سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ بجائے قمیص سلنے کے بنیان سل دی. آپ ایمانداری سے بتاؤ اتنے جوان اور نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شادی کا وقت ہے اور عمدہ قسم کا بہترین کپڑا جو باہر کا ہے وہ بجائے قمیص سلنے کے بنیان میں سل کر کے دے دیا ہے. خوشی ہوگی یا غصہ ہے؟
اگر اس کو 90 ڈگری غصہ آتا ہے تو اپنے اس کپڑے کی درگت دیکھ کر کے 100 ڈگری ہو جائے گا. اب برداشت سے باہر ہے، بات بالکل مشکل ہے. جناب والا بتائیے، خوشی کا دن ہے، مسرت اور مانوں کا دن ہے، اور کپڑے عمدہ قسم کے پہننے کا وقت آیا اور بجائے قمیض کے بنیان چلتی اس نے ہماری. اگر زیادہ گرمی ہوگی تو ہاتھ بھی چلائے گا اور زبان بھی چلائے گا. اچھا، اس نے ٹیلر نے دیکھا کہ اب یہ کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا. اس نے کہا میاں صاحب ذرا ہماری ایک بات تو سن لو. کائے کو ناراض ہو؟ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو، ہم نے بنیائی سی کر کے تمہارا نقصان نہیں کیا، فائدہ کیا. آپ بتاؤ، اگر یہ جملہ کہہ دے گا کہ نقصان نہیں کیا فائدہ کیا، کہ جلتی آگ میں تیل ڈالنا ہوگا کہ کم وقت ایک تو تم بنیائی سی کر کے اور تقریر کر رہا ہے کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے. سنو، بات یہ ہے اگر قمیض سلتے تو کتنی سلائی دیتے تم ہم کو؟ کیونکہ تم نے دگنی کی بات کی ہے تو 500 تو دیتے تم ہم کو، اور بنیائی سل دی ہے اس کی سلائی 100 روپے میں ہو گئی تو 400 تمہارے بچے کے نہیں بچے. بڑے فائدے کی بات ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اچھا، اب دوسرا فائدہ ہم نے تمہارا یہ بھی تو کیا کہ قمیض سلتے تو اس میں 3 میٹر اور 3.5 میٹر لگتا، اب بنیائی سلتی وہ 1.5 میٹر میں تمہارا کام بن گیا. تو آپ بات بتاؤ، کپڑا بھی بچایا، پیسے بھی بچائے، اور جناب والا آپ نہیں بے قابو ہو رہے، ہماری بات ہی نہیں سن رہے. آپ بتاؤ، اگر اس لچھے دار تقریر کے کرنے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوگا یا اور بڑھے گا؟ اب تو سمجھتے ہیں ٹھنڈا تو نہیں ہوگا، وہ اور بڑھے گا، اور وہ 2-4 ہاتھ لگا بھی دے گا اس کو کہ جو ہے ایک تو تم نے ناش مار دیا، دوسرے ہم کو سمجھا بھی رہا ہاتھ میں. یہ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں بتایا میں نے، اس کو بہت بہت سمجھیے گا. کپڑا جو ہے، کپڑا وہ آپ نے پیدا نہیں کیا، آپ نے بنایا نہیں. کپڑا کہیں اور سے بن کر کے آیا، آپ نے صرف اس کپڑے کو خریدا ہے چند پیسے دے کر. کیوں؟ اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں آتی ہے. چند پیسے دے کر کے آپ نے کپڑے کو خریدا، اس کی بنیاد کے اوپر آپ چونکہ اب مالک ہو گئے ہیں تو اب آپ کی خواہش یہ ہے اور آپ کی چاہت یہ ہے اور اندر کا جذبہ یہ ہے کہ اس کپڑے کی کٹنگ، اس کی سلائی، اس کی تراش و خراش سب میری مرضی کے ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونا. سمجھ بات آ گئی نا؟ اور اپنی مرضی سے سلانے کے لیے نمونے کی قمیض بھی دے دی تھی اسی بنیاد کے اوپر کہ میری جیسی خواہش ہے اس طریقے سے سل کر کے آپ کو دینا. اب جو بات مجھ کو عرض کرنا ہے اس کو بہت، اس کو ذہن کو حاضر کر کے دل میں بٹھا دو. جس طرح ہم کپڑے کے مالک تھے اسی طریقے سے ہماری زندگی کا خالق اور مالک اللہ پاک. ہم نے کپڑے کو صرف خریدا ہے، اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا، اللہ پاک نے ہم کو بنایا ہے. اللہ پاک موت و حیات کا مالک ہے، زندگی اس نے عطا کی ہے. اس نے ہماری ایک ایک اعضا، ایک ایک جوڑ، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، دل، دماغ سب اس نے بنایا اور سب اس نے ہم کو دیا ہے. ہم کپڑے کے مالک ہو گئے تو ہماری تو خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کپڑے میں کسی کی مرضی نہ چلے اور سب ہمارے حساب سے ہو. تو کیا اللہ پاک نے جو زندگی ہم کو عطا فرمائی ہے، کیا اس اللہ نے اس زندگی کو استعمال کرنے کے لیے ہم کو آزاد چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم نے جو زندگی دی ہے ہم اس کے مالک ہیں، خالق ہیں، لہذا اس مرضی کو اللہ کی مرضی اور اس کی خواہش کے مطابق گزارنا، اور اس کے لیے نمونہ دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ پاک نے محمد عربی کو نمونہ بنایا. کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو نبی ہم نے ان کو بنایا. نبی کا مطلب ان پر ایمان لاؤ، ان کو پیغمبر سمجھو، آخری نبی کا پر ہونے پر ایمان لاؤ. اور کسی کو نبی مان لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نبی ماننے کے بعد ہم زندگی اپنے حساب سے گزاریں، ہمارا رہن سہن اپنے طور طریقے پر ہو. نہیں، نبی کا مطلب یہی ہے اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت. نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی پسند ہے کہ جتنے امتی ہیں ایک ایک امتی کے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے. اس نمونے کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارے اور زندگی میں رنگ محمد عربی کا ہو. یہ اللہ پاک ہم سے مطالبہ کرتا ہے. سلنے والے نے بجائے قمیص سلنے کے بنیائی سل دی ہے. ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں سوچو کہ اس زندگی کو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہم نے گزارا، ہمارے عقیدے ان کے خلاف ہو، ہماری عبادتیں ان کے خلاف ہو، ہمارے معاملات ان کے خلاف ہو، ہماری معاشرت ان کے خلاف ہو، ہمارے اخلاق ان کے اگر خلاف ہے، تو آپ بتاؤ اللہ پاک بھی تو ناراض ہوگا. اللہ پاک کو بھی تو کا غضب اور جلال آئے گا کہ میرے نمونے کے خلاف زندگی گزار کر کے لائے. اور میں ایک بات اور بھی کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ سلنے والے نے بنیائی سل کر کے کپڑے کا ناش مار دیا، ٹھیک ہے ناش مار دیا، لیکن کیا وہ کپڑا مارکیٹ سے دوبارہ خرید نہیں سکتے ہیں؟ اس کی قیمت دے سکتے ہیں، وہ کپڑا پھر خریدا جا سکتا ہے، وہ کپڑا پھر مل سکتا ہے. لیکن یہ زندگی جو گزر گئی ہے قیامت کے دن دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے. ہم نے کپڑے کو خراب کرنے والے سے تاوان لے لیں گے، جرمانے لے لیں گے، ہم دوسرا کپڑا لے لیں گے ہم، لیکن یہ زندگی اگر یہ ہماری ضائع ہو گئی، سنت کے خلاف گزر گئی، شریعت کے خلاف گزر گئی، تو یاد رکھیے قیامت کے دن اب اس کا کوئی بدل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ پاک جو فیصلہ ہمارے لیے فرمائے گا. اللہ ہم سے کی حفاظت فرمائے. یہ چیز ہم کو سامنے رکھنا ہے کہ ہماری ایک نقل و حرکت، ہماری زندگی کا ایک گوشہ، ایک شعبہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. اور یاد رکھیے سنتوں پر عمل کرنے والا یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے. سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا یہاں بھی باعزت ہے، وہاں بھی باعزت رہے گا. اللہ پاک اس کو یہاں بھی سکون دیں گے، وہاں بھی سکون عطا فرمائے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو اس کا شعور، اس کی سمجھ نصیب فرما دے کہ آج ہماری زندگیوں سے سنت نکل رہی ہے، ہماری زندگیوں سے حضور کا طریقہ نکل رہا ہے. ہم حضور کو مانتے تو ہیں لیکن حضور والی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور والی زندگی، حضور والا طریقہ اپنائیں، اختیار کریں اور سچا پکا اپنے آپ کو حضور کا امتی بنا کر کے رکھیں. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، اے لوگوں تمہارے دل میں میری سنت اور میرا طریقہ. رسول اللہ کی سنت صرف کھانے میں نہیں ہے، صرف پینے میں نہیں ہے، صرف رسول اللہ کی سنت نماز کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ کی سنت پیدا ہونے سے لے کے مرتے تب تک کے لیے. کہ گویا حضور یہ فرمانا چاہ رہے علیکم بسنتی کہ اے لوگوں پوری زندگی پر سنت کی چھاپ ہوتا ہے. عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق، ایک ایک چیزیں سنت کے مطابق ہو جائے، حضور والی ہو جائے، شریعت کے اعتبار سے ہو جائے. آج کس کی ضرورت ہے؟
دیکھیے ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا دیجیے، اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ہم سب مانگتے ہیں۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ یہ وہ ہے جو سنتوں والا ہے، جو صحابہ والا ہے، جو نبی والا، پیغمبر والا، ان کے راستے کو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ پاک سے تو ہم مانگتے ہیں سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ جب مسجد سے باہر آئے تو اللہ سے جو ہم نے مانگا تھا اس کے خلاف مانگنا شروع کر دیا۔ گویا ہم مسجد میں رہتے ہیں جب تب تو ہم مسلمان نظر آتے ہیں، اور مسجد کے باہر جب آ جاتے ہیں تو ہم آزاد نظر آتے ہیں۔ ہمارے مومن ہونے کا تقاضا جیسے مسجد میں ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، مسجد کے باہر بھی مسلمان نظر آنا اور مسلمانوں والی زندگی ہونا، یہ ہمارے مسلمان ہونے کا اور امتی ہونے کا اصل تقاضا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ایک بات کہا کرتے ہیں، کہتے صاحب ہم حضور کی امتی ہیں، اور جناب اللہ حضور کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے، حدیث کے ماننے والے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم پٹ گئے۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ والے کہاں چلے گئے، یہ دعا کیوں نہیں کر دیتے، اور ان کی جو ہے دعاؤں سے یہ کام کیوں نہیں ہو جاتا۔ اور ایک بات اب کریں بس تو میرا اسے پورا کر دیں گے آپ کو۔ دیکھو اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہیں، اگر کوئی آدمی سنجیدے کا لکھنؤ جانا چاہے، کوئی آدمی سنجیدے کا لکھنؤ جانا چاہے، گیا بس اڈے، لکھنؤ والی جو بس تھی وہ ٹھوس بھری ہوئی پیر رکھنے کی جگہ تھی۔ اب دیکھا کہ ہردوئی بھی ایک بس جا رہی ہے اور وہ خالی ہے اور اے سی کی ہے، تو اس نے سوچا لکھنؤ والی بس میں تو اتنی بھیڑ ہے، پیر رکھنے کی جگہ اتنی گرمی ہو رہی اس کے اندر ہے، تو اس کو چھوڑ دیا اور ہردوئی والی بس بیٹھ گیا، کیونکہ وہ خالی تھی، اے سی بھی ہے، سوچا گرمی ہو رہی ہے اس کے آرام ہے۔ اتنا بڑا بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ بتائے کہ اگر ہردوئی کی بس کو بیٹھ گیا تو کیا لکھنؤ پہنچ جائے گا؟ اچھا اس نے یہ بھی کیا کہ ہردوئی والی بس پر بیٹھ کر کے اس کے کچھ دوست اور اس کے کچھ رشتے دار اور کچھ ملنے والے عمرے میں گئے ہوئے تھے، ان کو موبائل لگایا اس نے فوراً اور کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہم لکھنؤ جا رہے ہیں اور بیٹھ چکے ہیں بس کے اوپر، اور تم حرم میں ہو، بیت اللہ میں ہو، حجر اسود تمہارے سامنے ہے، ملتظر میں ہو، اللہ سے دعا کر دو کہ آپ بھی اس کے ساتھ لکھنؤ پہنچ جائیں۔ یاد رہے خوش ہو رہے اور اللہ کا بناؤ، یہ آخری بات کہہ رہے تو لے گا۔ پوری زندگی ہماری جو گزر رہی ہے میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بالکل ہمارا حال یہی ہوگا۔ یہ جانا لکھنؤ تھا اور بیٹھے ہیں ہردوئی کی بس پر، چاہے وہ اے سی کیوں نہ ہو، اور دعا کرا رہے حرم کے لوگوں سے، دعا کرا رہے مسجد نبوی کے لوگوں سے۔ ہم تو یہ سمجھ نہیں رہے، ساری دنیا سمجھ رہی ہے ان کی دعاؤں سے آپ لکھنؤ نہیں پہنچ۔ اب آپ کہیے صاحب ہر دن دعا کرا دی، اللہ والوں کی دعا کرا دی، اور دعا تبدیل نہیں ہو رہی، لکھنؤ آ ہی کیا؟ ارے اللہ کے بندو، تم نے راستہ اور تم نے جو سفر طے کیا ہے تو تمہیں ہردوئی کا کر دیا ہے، لکھنؤ کیسے پہنچ جاؤ گے؟ یاد رکھو جب نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہدایت مانگی ہے تو مسجد کے باہر کی ہدایت والا راستہ محمد عربی کا اختیار کرنا پڑے گا، تب اللہ کی طرف سے فضل اور کی رحمتیں آئیں گی۔ ہم مسجد کے باہر آزادانہ زندگی
زندگی گزارے، حیوانیت والا طریقہ اختیار کرے، وہ طریقہ اختیار کریں جو فاسقانہ فاجرانہ ہے، ہم وہ زندگی اختیار کریں جس پر اللہ کا غضب آتا ہے۔ اوپر سے کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، کہیں وہ دنیا میں دین کہاں چلے گئے؟ کہ نہیں، ان کو بعد میں کہیے، پہلے اپنے کو دیکھیے آپ کہ آپ نے اپنی منزل کے لیے کہاں کس سمت کو اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے ہم اور آپ اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، معاشرت کو صحیح کرنا ہے۔ ہم اس سے توجہ دے کریں آپ کو۔ آج ہمارا رہن سہن کیسا ہو، موضوع سے ہٹ گئے لیکن بات وہی بیان نہیں کر رہا، بالکل سچائی سے بتا رہا۔ آج ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، ہمارے گھر والوں سے، رشتے داروں سے، خاندان والوں سے، پڑوسیوں کے ساتھ میں آج ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ کیا انسانوں والا کرتے ہیں یا جانوروں والا؟ پورا نہ بنیے۔ آج ہمارا رہن سہن، آج ہماری معاشرت، ہمارے روابط، ہمارے پڑوس والے، محلے والے، آج ہم بالکل اس طریقے سے رہتے ہیں، وہ ہم سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف کرتے رہتے ہیں، دوری بنائے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ خیر کرے، یہ آگے پتہ نہیں کیا کرے۔ یہ مومن کی شان تھوڑی نہ ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حضور کا ایک امتی اگر کہیں بھی رہے گا وہ پورے اپنے علاقے کو پیغام دے گا کہ ہم مسلمان ہیں، سلامتی، امن، چین، سکون کا پیغام ہم تم کو دیں گے، ہماری ذات سے تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ پیغام دینا یہ مومن ہونے کا حق ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے حضور کی جو روایت پڑھی، علیکم بسنتی، کہ اے لوگوں تمہارے دل میں میرا طریقہ، میری سنت، میرا راستہ تمہارے لیے لازم ہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، بڑا سخت جملہ ہے اور بڑی شدید بات آپ نے ارشاد فرما دی۔ اللہ اس زمرے میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا عجیب حال ہو گیا۔ میں مختصر طور پر اپنی بات کی کلمات پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور آپ کو بھی اپنی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام سے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی کا پیغام اور فیصلہ کر کے جائیں۔ خالی بیٹھ کر کے سن لینا اور پھر چلے جانا اور بس تبصرہ ہو جائے کہ فلاں کی تقریر بڑی اچھی ہوئی، یہ کسی کا؟ ارے بھائی جب ولیمے میں آئے ہو تو خالی کھانا دیکھو، خالی جناب والا آپ نے اس سے کچھ کھایا نہیں، اٹھ کے چلے گئے کہ ہاں بڑا اچھا تھا، پکانے والے ایسے تھے ویسے تھے، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھتا ہے۔ جتنا ہم سنیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا